اللہ اللہ اللہ۔ یہ دوستوں بزرگوں، دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سنیں۔ آپ نے سنا اسلام آباد میں خطرناک قسم کا اولوں کی بارش ہوئی ہے۔ ابھی گاڑیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے اور بہت زیادہ اولے برسے، بہت زیادہ۔ اب ایک ہے کہ اس قسم کی خبریں ٹی وی میں ہر جگہ آ رہی ہیں۔ ایک کافر بھی خبر سنیں، خبر یعنی اولے برسیں، ایک مسلمان بھی خبر سنیں، تو کافر کے خبر سننے میں اور مسلمان کی خبر سننے میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان خبر کس انداز سے سنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے حالات میں کیا کرتے تھے۔ تھوڑی سی ہوا تیز چلتی، تھوڑی سی بارش، تھوڑا سا ایسا حالات موسم تبدیلی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ایک گھر میں حدیثوں کی روزانہ تعلیم ہوتی تھی، بچوں کو روزانہ حدیثیں پڑھ کے، حضور کی پیاری باتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی۔ اس گھر ادھر جو ہے نا ان کے ہاں کو تیز آندھی چلی۔ آندھی جب چلی تو دیکھا وہ بچہ چھوٹا، گھر بچوں کو سنبھالتی ہیں عورتیں، بچہ غائب۔ بھئی کدھر گیا بچہ کدھر گیا، تلاش کیا تو کافی دیر کے بعد جب آندھی تھم گئی تو وہ بچہ مسجد سے آتا وہ گھر میں آ گیا۔ بھئی تو کدھر چلا گیا؟ تو اس نے کہا وہ ہم حدیث میں نہیں پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوڑی سی آندھی تیز چلتی، بارش وغیرہ آتی، آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے توبہ کرتے تھے۔ ایسی ایک دفعہ بارش کی ضرورت تھی، ایک قوم بدبخت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھی، تو اللہ پاک نے دو قسم کے بادل بھیجے، تو انہوں نے اللہ نے اختیار دیا کون سا بادل لیں، انہوں نے کہا جی کالا بادل ٹھیک ہے، تو انہوں نے سمجھا اس میں بارش ہوگی۔ جب وہ آیا فلما رأوہ عارض، جب ان کے سامنے آیا وہ بادل تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش ہم پر، یہ بادل اس سے ہم پر بارش برسے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، بل هو ما استعجلتم به، اس بادل میں وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس میں وہ چیز ہے جس کی تم بڑی جلدی مچاتے تھے۔ جب نبی تمہیں تبلیغ کرتے تھے اور تم کہتے تھے کدھر ہے وہ عذاب، کدھر ہے وہ عذاب، اگر تمہارا رب سچا ہے تم عذاب کی بار بار عذاب کی رٹ لگائیے، کدھر ہے عذاب، لاؤ پھر وہ عذاب۔ اب وہ آ گئے، یہ ہے بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، اس میں وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، اللہ کے حکم سے تمہاری ہر چیز اب تباہ ہو جائے گی۔ اب اللہ پاک نے پھر اس ہوا کے ذریعے پوری ان کی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو بھائیو دوستو، اب اس قسم کے حالات آنے کے بعد پچھلے 2-4 دن پہلے بلوچستان میں زلزلہ آیا، اور اس ہرنائی میں کتنے گھر ٹوٹ گئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنا نقصانات ہو گئے، پھر ادھر یہ ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں یار وہ جانے اور ان کا کام۔ بھائی اس پر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے انفرادی اعمال دیکھیں، اپنے گھر کے اعمال کا محاسبہ کریں، پوری من حیث القوم، پورے پاکستانی قوم کی حیثیت سے دیکھیں ہماری کیا غلطیاں ہیں، پوری امت مسلمہ کے حالات کو دیکھیں، حرمین شریفین کو دیکھیں، یہ سب ہر جگہ دیکھیں جرم ہے۔ انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح پر، عالمی سطح پر مسلمانوں میں بہت سارے جرائم ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا جرم ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد آزادی ہوئی، پوری دنیا کے ملکوں نے ان سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر قحط سالی کا اور خطرناک قسم کے حالات کا خطرہ ہے۔ جیسے شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہیں جی بہت پریشانی میں، کئی دن تک بائیکاٹ رہا، وہاں کافی فاقوں کی نوبت آ گئی، اس قسم کی جو ہے حالت وہاں پر بنائی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خود پیٹ بھر کے سو، پڑوسی بھوکا سوئے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی ہم فکر کرنی چاہیے، ہو سکے وہاں جا کے تعاون کریں، یہاں سے تعاون کے بھیجنے کی صورت وہ کریں، کم از کم رو رو کے دعا تو کر سکتے ہیں، فکر تو کر سکتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك،
اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه جزاكم اللہ.